سب سے پہلے تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے موقع دیا مجھ کو گفتگو کرنے کا، اور اس کے علاوہ ہمارے تمام سننے والے احباب کو تہہ دل سے شکریہ۔ میں آج انشاءاللہ اپنی گفتگو جو ہے وہ 3 عنوان پر تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اسلام سے پہلے، چونکہ ابھی ماشاءاللہ جو ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے اس سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں، لیکن معذرت چاہتا ہوں پیچھے لے جانے کے لیے۔ تو ایک حصہ میری گفتگو کا یہ رہے گا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا سچویشن تھی، کیا حالت تھی ان کی، اور نمبر 2 پر اسلام کے بعد یعنی اسلام نے کیا مقام عطا کیا اور کس کس اینگل سے، کس کس ناحیے سے کیا کیا حقوق ادا کیے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور آخر کے اندر جو ہمارا موضوع ہے اسی کے اگینسٹ جو مسلم خواتین ہوتی ہیں ان کا جو ان کے آخری ایام ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مختصری ہوگی، جو کچھ بھی میں بیان کروں گا وہ مختصری ہوگا، اور سمجھ لیجیے میں اپنے علم کے مطابق ہی بیان کروں گا، اس لیے اس کو کوئی آخر نہ سمجھ لے اور آگے میرے اوپر اعتراض نہ کرے۔ تو اپنی گفتگو کو میں آغاز کرتا ہوں، اور آغاز کرنے سے پہلے میں بولتا چلوں کہ میرے آج کے عنوان کے خصوصاً 3 لوگ جو ہے وہ مخاطب رہیں گے جو آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو جو اس نظریے کے حامی ہیں تو سب سے پہلے تو میرا مخاطب وہ رہیں گے، اور مقصود ان کو اصلی چہرہ دکھانا ہے۔ میں ساری باتیں بیان کروں گا، میں یہ ساری باتیں ان کو اصلی چہرہ دکھانا مقصود رہے گی میرا۔ نمبر 2 پر جو کشمکش کا شکار ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس نظریے کا صحیح ہے کہ غلط ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے حامی بن جاتے ہیں، کبھی اس کے مخالف بن جاتے ہیں، تو میں اپنی گفتگو سے ان کو ایک راہ دکھانا چاہوں گا اور ان کو ایک فیصلے کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو حامی نہیں ہے، مخالف ہے، اگینسٹ ہے اس نظریے کے، تو اپنی گفتگو سے میں ان کو مزید تقویت بخشنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت کے بارے میں، کہ اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو خود قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جو اس کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے عورتوں کے وجود کو، جو سب سے پہلے ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ وصلت بھائی اس کو تھوڑا آپ زوم کر سکتے ہیں کیا، سلائڈ کو؟ پہلی سلائڈ رہنے دیں، اس کو زوم کر دے تھوڑا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عورتوں کا معاشرے میں مقام۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا معاشرے کے اندر مقام کیا تھا؟ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 62 کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، 57 کے اندر بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں جو ہے وہ ٹھہراتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ لڑکی ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ خود لڑکی کے وجود کو یہ برا سمجھتے تھے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو برا سمجھتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو اس چیز کو تھوپتے تھے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو اسی کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت میں یہودی تہذیب کے تصورات تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی تصور تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے، اور دنیا کی سب آفتوں میں سب سے بری آفت یہ عورت کو سمجھا جاتا تھا، بلکہ عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ناپاک چیز ہے، اور یہ ایک ناپاک اس کا وجود ہے، اور اس کے وجود سے جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائی مذہب کا تصور یہ ہے کہ جو خدا کا پیارا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غیر شادی شدہ رہے، عورت سے دور رہے۔ یہ جو ہے اسلام سے پہلے عورتوں کے بارے کے اندر وجود تھا، اور عورتوں کا معاشرے کے اندر یہ مقام تھا، مطلب یہ حیثیت تھی اسلام سے پہلے۔ قدیم یورپ بلکہ دنیا بھر میں عورت کو کوئی بھی قدر و منزلت حاصل نہیں تھی، بلکہ قدیم جو فلاسفہ تھے وہ عرصے دراز تک اس بارے میں کچھ اس قسم کے موضوعات پر سر کھپاتے رہے ہیں کہ کیا عورت میں بھی روح ہوتی ہے، اگر اس میں روح ہوتی ہے تو یہ انسانی روح ہے یا حیوانی روح ہے، اگر انسانی روح ہے تو مرد کے مقابلے میں اس کا صحیح معاشرتی مقام کیا ہے، کیا عورت پیدائشی طور پر غلام ہے یا غلام اس سے کچھ زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ان عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے، اور روما کے بعض مجلسوں کے اندر تو یہ طے کیا گیا تھا کہ عورت ناپاک جانور ہے، نعوذ باللہ، جس کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے پہلے تھی۔ غرض عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی چیزوں سے زیادہ نہ تھی، جانوروں کی طرح اس کی بھی کوئی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ شادی بیاہ میں عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ اس کا اولیاء کو اختیار ہوتا تھا، اس کے گھر والوں کو، کہ جس کے حوالے اس کو کر دے، اس کا نکاح کرانا تو کرائے، نہ کرانا تو نہ کرائے، یہ اختیار تھا۔ دین و مذہب کے اندر کوئی بھی اس کا حصہ نہیں تھا، نہ یہ عبادت کے اس کو قابل سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہاں ہم ہندوستان کی تہذیب میں اگر دیکھیں گے تو شوہر مر جاتا تو عورت کو جیتے جی مر جاتی تھی، بلکہ بہت تو زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی الاؤڈ ہی نہیں تھی، نہیں کر سکتی تھی، ہمیشہ کے لیے بیوہ ہو جاتی تھی، اور شوہر اگر مر جائے تو عورت کو بھی اس کے ساتھ
اس کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا، جس کو ستی کہا جاتا ہے، اس کو ستی کر دیا جاتا تھا اور اس کو کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اسلام سے پہلے ہو رہا تھا۔ اور جو بیوہ عورتیں ہو جاتی تھی، بیوہ ہو جانے کے بعد اپنے شوہر کے گھر کی لونڈی اور دیوروں کی خادمہ بن کر وہ رہ جاتی تھی۔ الغرض پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام مذاہب اور اقوام نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا، جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بیچاری مخلوق کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا اور نہ عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ تو میں نے بیان کیا کہ اسلام سے پہلے معاشرے کے اندر عورت کی کیا حیثیت تھی۔ اب دوسرے نمبر پر ایک بہت بری رسم تھی اسلام سے پہلے زندہ درگور کرنے کی، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب بچی دور جاہلیت کے اندر مشرکین جو تھے وہ عورت کو کسی رتبے اور مقام کا اہل نہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ لڑکی پیدا ہونے پر غصہ ہوتے تھے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نظام کائنات کے تحت شادیوں کے لیے لڑکی کی پیدائش ضروری ہے۔ اس کے باوجود اس نظام کے خلاف اس حد تک چلے گئے کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس سے فخر کیا کرتے تھے، اور خود وہ جو باپ تھا وہ فخر کیا کرتا تھا معاشرے کے اندر کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا۔ تو یہ رواج جو ہے اسلام سے پہلے جو زندہ درگور کرنے کا تھا، بلکہ قرآن کریم نے خود اس کی طرف اشارہ کیا اور خود فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی، کسی کو وہاں بچی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ فک ہو جاتا، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے میں گھٹتا ہی جاتا۔ یعنی یہ اسلام نے اور خود قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ عورتوں کے باپ میں کیا تصور تھے لوگوں کا۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگوں کے گھر کے اندر کیسی ہلچل مچ جاتی تھی، یعنی لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ اور خود دوسری جگہ پہ قرآن کریم نے بیان فرمایا سورہ تکویر کے اندر آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکیاں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یہ اس رواج کی طرف اشارہ ہے اور اس جو ہے بری رسم کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس سے پہلے اسلام سے پہلے جو رائج تھی۔ اس کے علاوہ میں آگے بڑھتے بتاؤں گا کہ تیسری چیز کہ بدکاری پر مجبور کیا جاتا تھا، بلکہ اپنے جو گھروں کے اندر جس کی باندیا یا عورتیں ہوتی تو بدکاری بھی مجبور کرتے تھے، اس کے ذریعے پیسہ اور روپیہ کمایا جاتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جو شادی کے سسٹم تھے وہ الگ الگ طریقے سے رائج تھے، بلکہ کل 10 طریقے تھے، جس میں سے ایک طریقہ جو آج باقی ہے جو ہے نکاح صحیح کے نام سے۔ باقی اس کے علاوہ زواج الباولہ، زواج البدل، جو میں نے یہاں پر قسمیں لکھی ہے، نکاح متع، نکاح الخدن، نکاح الضغینہ، نکاح شغار، نکاح الاستبزاء، نکاح الرہد، نکاح البغاء، ان تمام نکاح کے اندر گویا کہ ایک زنا ہی کا پہلو تھا، عورتوں کے ساتھ معاشرے میں جو ہے وہ زیادتی ہی کی جا رہی تھی۔ تو یہ ساری نکاح بھی اسلام سے پہلے رائج تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے حق کی ملکیت اور وراثت کی، تو زمانے جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کا مالک بننے کا حق حاصل ہی نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثہ اس عورت کے حقدار ہوتے تھے، اگر وہ چاہتے تو ان میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا تھا یا جس سے چاہتے اس کی شادی کرا دیتے تھے، اور اگر چاہتے تو نہیں بھی کراتے تھے۔ اس طریقے سے گویا کہ عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی اور اس کو کوئی بھی حق مطلب وراثت کے اندر اور اس کی ملکیت سے بالکلیہ طور پر اس کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ مختصر گویا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آ جائیے اسلام کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور عورتوں کو کیا حقوق ملے، اور اسلام کے بعد معاشرے کے اندر اس کو کیا جو ہے وہ حیثیت اس کی بڑی اور معاشرے کے اندر کیا اس کو مقام ملا۔ بہت مختصر وقت کے اندر میں اس کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے جس طریقے سے میں نے پیچھے بیان کیا کہ معاشرے کے اندر کوئی وقت نہیں تھی اسلام سے پہلے، اسلام نے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر نکاح کے موقع پر، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کو نکاح یاد آ جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو سنیں اور اس کا پس منظر سوچیں یہ آیت کتنی بڑی ہے اور اس آیت کے اندر کتنی بڑی حیثیت اور جو ہے وقت عطا کی جا رہی ہے ایک عورت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا۔ یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں بارہا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے۔ یہ اس آیت سے بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی جو اس سے پہلے کے لوگ روح سمجھتے تھے، انسان نہیں سمجھتے تھے، عورت کے معاشرے کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ ایک مرد سے اس کو الگ سمجھتے تھے، جانور سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے، اس آیت کے اندر گویا کہ مرد اور عورت
اپنے نقطۂ آغاز، اپنی جائے قرار اور اپنے انجام کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، اس آیت کے اندر اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یکساں اور مساوی حقوق کے حقدار ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور مطلب اسلام عورت کے اندر بالکل ویسے ہی روح کا وجود مانتا ہے جیسے کہ مرد کے اندر روح پائی جاتی ہے، اس آیت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے جو ہم عامةً جو نکاح کے موقع پر سنتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ گویا کہ مرد اور عورت کو بتا رہے ہیں کہ برابر ہے دونوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ اجر و ثواب کے اندر بھی اگلے سلائیڈ کے اوپر یہ بات ہے کہ اجر و ثواب کے اندر بھی الگ نہیں رکھا، جس طریقے سے مرد اگر کوئی کام کرتا ہے اس کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اس طریقے سے عورت بھی اگر کوئی کام کرتی ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 195 کے اندر جو بیان کیا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع ولا عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا استحقاق اب برابر کرا دیا گیا، یعنی اب جو مرد ہو یا عورت ہو، اگر جن میں سے جو بھی اچھے عمل کرے گا ان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ تخصیص نہیں کی جائے گی۔ اگلے سلائیڈ کے اوپر یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے نام سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک سورت نازل فرما دی، اگر آپ غور کریں گے تو، اگر ایسا آپ غور کریں گے تو آپ کے دماغ میں سورت آئے گی سورہ مریم، لیکن میں اگر آپ کو توجہ دلاؤں تو عربی کے اندر عورت کے لیے لفظ ہے النساء، تو کتنی بڑی جو ہے یہ فخر کی چیز ہے۔ سورہ رجال اللہ نے نازل نہیں فرمائی، سورہ رجال نازل نہیں فرمایا، مردوں کو اس پہ مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن سورہ نساء کے نام سے اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی، کتنی بڑی بات ہے۔ عورتوں کو اس پر خوش بھی ہونا چاہیے، اور جو فیمنزم کے حامی ہیں میں کہوں گا کہ کبھی قرآن کو کھول کے دیکھیے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سو سال پہلے، اور قرآن کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو جس طریقے سے اس کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، پڑھنے کے لیے اس کی جو شرائط ہیں، جب یہ صورت قرآن کے ساتھ لگ گئی تو یعنی جس کی نسبت جس کے ساتھ لگ گئی تو اس کی وقت بھی اتنی بڑھ گئی۔ اور آگے بڑھتے میں کہنا چاہوں گا کہ جو زندہ درگور کرنے کی رسم تھی زمانے جاہلیت کے اندر، قرآن کریم نے اس رسم کو ختم کیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 151 کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی مفلسی اور فقر کے ڈر سے اپنے اولادوں کو جو قتل مت کرو۔ دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی کو بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم كان خطأ كبيرا، یعنی ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس رسم کا خاتمہ کیا قرآن کریم نے، اور اسلام نے آ کر جو زندہ درگور کر دیا جاتا بچیوں کو، اور جیسے بچی پیدا ہوتی تھی معاشرے میں کوئی اس کی وقت نہیں تھی، تو قرآن کریم نے اور خود اسلام نے آ کر جو اس رسم کا خاتمہ کیا اور اس رسم کو جو ہے بند کیا۔ اس کے علاوہ جو نکاح تھے بہت الگ الگ قسم کے چل رہے تھے، تو قرآن جو ہے وہ اسلام نے آ کر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کر آئے تو سارے نکاح جو فاسد تھے اس کو ختم کیا اور نکاح صحیح کو رواج بخشا۔ اس کے علاوہ جو عورتوں کو بدکاری پر مجبور کیا جاتا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر جو عورتیں ہوتی تو اس کے ذریعے بدکاری کرا کر لوگ پیسہ کماتے تھے، تو خود قرآن پاک نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر اور 33 کے اندر بیان فرما دیا کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یعنی بدکاری پہ تو مجبور مت کرو، ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر گویا کہ اس کے اوپر بند لگا دی گئی کہ تم مجبور کرو کسی کو بدکاری کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو زمانے جاہلیت کے اندر ملکیت اور وراثت کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کے برعکس اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں گے تو اسلام کے اندر تو سورہ نسائی کے اندر آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی بھی مطلب ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عورت کے مالک بن جائے، مال کے ان کے جان کے جبرن مالک بن جائے، یعنی اس سے روکا جا رہا ہے، یعنی اب تک جو ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، ان کی ملکت کوئی نہیں ہوتی تھی، تو قرآن پاک نے اس آیت کے اندر یہ لوگوں کو پیغام سنا دیا کہ یہ سب چیزیں بند کر دو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو آیت کریمہ ہے سورہ نسائی کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقل جو یہ آیت کریمہ مستقل جو یہ پورا رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس پورے آیت کریمہ کے اندر جو نیچے تک کی پوری آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقل عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ میں اگر وقت ہے تو تھوڑا مختصر وقت کے اندر اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام کے اندر جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ 3 طریقے پر ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک حصہ جو ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ عصبات وغیرہ کو دیا جاتا ہے، اور جب وہ نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ میں یہاں لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے اور تھوڑا سا جو ہے وہ میراث کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو حصے مقرر ہے قرآن کریم کے اندر مرد اور عورتوں کے، یعنی جو ان کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے، نصف ملنا چاہیے، ربع ملنا چاہیے، ثمن ملنا چاہیے، تو اس کے اندر 12 افراد ہیں کل، اور آپ کو تعجب ہوگا ان 12 افراد میں سے صرف 4 مرد ہیں
مردوں کے اندر جو ہے باپ ہے، دادا ہے، شوہر ہے اور اخیافی بھائی کے حصے کو اللہ نے بیان کیا. اس کے علاوہ جو 8 حصے ہیں وہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن کے اندر جو ہے بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہنیں ہیں، اللہ بہنیں ہیں یعنی باپ شریک بہنیں ہیں، اخیافی بہنیں ہیں، ماں شریک بہنیں ہیں، ماں ہے، دادی اور نانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عورتیں تو ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے کیا دیا ہے، مسلمانوں نے، اسلام نے اور قرآن نے عورتوں کو کیا حق دیے ہیں. ہم تو سب سے پہلے وراثت جو عورتوں کو نہیں ملتی تھی، ملکیت کوئی ملکیت سے اس کو محروم کر دیا جاتا تھا، سب سے پہلے اسلام نے تو اس کو ختم کیا، ان کو ملکیت کے اندر حصہ دیا، وراثت میں حصہ دیا. صرف حصہ ہی نہیں دیا بلکہ مردوں کے ڈبل حصہ دے دیا. جہاں مرد 4 ہیں تو 8 عورتوں کو رکھ دیا. گویا کہ 12 حصے کے اندر 4 مرد ہیں تو 8 عورتیں ہیں. تو یہ گویا کہ مختصر میں نے بیان کیا آپ کے سامنے حصوں کے سلسلے کے اندر. اب آگے آ جائیے، تھوڑا مختصر اپنی گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اس پہلو کو رکھتے چلے جاؤں کہ اسلام نے کن کن ناحیے سے عورتوں کے حقوق ادا کیے. اب تک تو میں نے جو پہلے زمانے جاہلیت کے اندر رواج چل رہے تھے اسلام سے پہلے، ان رواج جو غلط رسم چل رہی تھی ان کا خاتمہ اسلام نے کیا اور ساتھ ساتھ میں کچھ حقوق ادا کیے. لیکن صرف اسی پہ بس نہیں کیا. میں قرآن کریم کے حوالے سے ہی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا بہت مختصر وقت کے اندر کہ کتنے ناحیے سے، الگ الگ ناحیے سے، الگ الگ جو ہے وہ لیول سے اسلام نے عورتوں کو حقوق ادا کیا. وہ سب سے پہلی بات عورتوں کے انفرادی حقوق کی جہاں بات آتی ہے تو انفرادی حقوق کے اندر سب سے پہلے عصمت اور عفت کا حق ہے. معاشرے میں عورت کی عزت اور احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس کے حق اور عصمت کا تحفظ ضروری ہے. اسلام نے عورت کو حق کی عصمت ادا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ اس کے حق اور عصمت کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر اور 30 کے اندر بیان فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کو عصمت اور عفت کا حق تو دینا ہے. وہ آگے بڑھتے ہیں بتا رہا ہوں دوسرے نمبر پر عزت اور رازداری کا حق بھی اسلام نے عورتوں کو ادا کیا. معاشرے میں عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت، ان کی رازداری کے حق کی ضمانت، یہ گویا کہ اس آیت کے اندر مضمر ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو رازداری کا حق عطا فرمایا اور دیگر افراد معاشرے کو اس حق کا احترام، ان کو مطلب اس حق کا احترام کرنے کا پابند بنایا. قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. یعنی جب تم مطلب کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے داخل مت لو. یہ کیا ہے؟ یہ عزت اور رازداری کا حق تو ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 53 کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یعنی جب کوئی بھی چیز تم کو عورتوں سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ گویا کہ اسلام کی طرف سے عزت اور رازداری کا حق عورت کو ادا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ نمبر 3 پر تعلیم اور تربیت کا حق. اسلام کی تعلیمات کا آغاز اقرا سے کیا گیا اور تعلیم کو شرف انسانیت اور شناخت پروردگار کے اساس قرار دیا گیا. یعنی جہاں اقرا بسم ربک الذی خلق کی بات ہے اس کے اندر کوئی تخصیص تو نہیں نا مرد کی، عورت کو بھی حق ادا کیا گیا تعلیم کا. اس کے علاوہ آپ اگر حدیث مبارکہ دیکھیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2849 کے اندر خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو، پھر وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اس کو آداب سکھائے اور آداب سکھانے کے بعد پھر آزاد کر دے، آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو 2 اجرے ملیں گے. یعنی اس کے اندر گویا کہ تعلیم سکھانے کی طرف یہ ترغیب دی جا رہی ہے. اور خود ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 224، جس کے اندر خود ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کو پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب مسلمان کے اندر جو ہے وہ عورت بھی آگے، مرد بھی آگے، گویا کہ تعلیم کا حق مل رہا ہے اسلام کے اندر عورتوں کو پہلے سے ہی مل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک ترمذی شریف کی بہت بہترین روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر 2687 کے اندر الکلمۃ الحکمۃ غالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها. یعنی آپ سوچ لیجیے، اس کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ علم اور عقل کی بات مومن کا گم شدہ مال ہے، بس جہاں بھی اسے پائے اس سے حاصل کرنے کا وہ زیادہ حقدار ہے. یعنی اسلام کے اندر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ علم حاصل کرو اور علم تم کو جہاں سے مل جائے، جہاں بھی اس کے لیے جانا پڑے آپ جاؤ. اس کے اندر کوئی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے. اتنی چیز ہوئی. نمبر 4 پر حسن سلوک کا جو ہے وہ اسلام نے عورت کو حق ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی اور زندگی کے عام معاملات میں عورت سے عفو درگزر کرنے کا اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی تلقین کی. بخاری شریف ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 4890 کے اندر
جو لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا آخری جزیہ ہے کہ فاستوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں وصیت بیان فرمائی کہ آپ جو ہے جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرے. یہ گویا کہ حسن سلوک کا حق عورت کو اسلام کے اندر دیا گیا. نمبر 5 پر ملکیت اور جائیداد کا حق، یہ تو اس کو بیان کرتے رہیں کرتے کرتے تھک جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی بالکل آزادی دے دی گئی. یہ نہیں کہ جو مرد کما رہے ہیں تو وہ مردوں کا، جو عورت کما رہی ہوئی مردوں کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اختیار دے دیا گیا. جو مرد کمائیں گے وہ مردوں کا ہے، جو عورت کمائیں گے وہ عورت کا ہے. یہ گویا کہ اسلام کے اندر حق دیا گیا عورتوں کو. اس کے علاوہ نمبر 6 پر حرمت نکاح کا حق. اسلام سے پہلے مشرکین عرب بلا امتیاز ہر عورت سے نکاح جائز سمجھتے تھے. باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا، یہ چیز تھی، اور اسی کو بہت جگہوں پر الگ الگ طریقے سے بیان بھی کیا گیا ہے. اسلام نے اس سے روکا، بلکہ قرآن کریم کے اندر سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرما دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم الی آخری. ان کے اندر تمام رشتوں کو اللہ نے بیان فرما دیا، کہا کہ تم ہر کسی طرف شادی نہیں کر سکتے. جو تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، تمہاری خالہ ہیں، تمہاری بھتیجیاں ہیں، تمہاری بھانجیاں ہیں، یہ سب تمہارے لیے حرام ہیں. تم ہر کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. گویا کہ اسلام کے اندر حرمت نکاح کا حق عورتوں کا ادا کیا گیا. اب آ جائیے نمبر 2 پر، عورت کے آئلی حقوق اسلام کے اندر کیا. آئلی مطلب جو خاندانی حقوق ہے. تو اگر ماں کے حیثیت سے دیکھا جائے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 5626 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کے اندر کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کہا کہ ماں کا حق ہے. یعنی 3 گنا جو ہے وہ درجہ دیا ماں کے حق کو باپ کے حق کے اوپر. یہ تو ایک حق ہے ماں کا. اس کے علاوہ ہم اگر حدیث مبارکہ دیکھیں گے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، تو اس کے اندر بھی گویا کہ ایک ماں کو حق ادا کیا جا رہا ہے. بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے اسلام کے اندر کیا حق ہے، تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے اندر، یعنی آیت کریمہ سورہ نساء کے اندر 11 آیت کریمہ کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر جو آیت کریمہ اس کے سلسلے کے اندر ہے، مستقل میراث کے اندر حصہ عطا کیا گیا ہے بیٹی کو. اس سے بڑی اور کیا جائے، اس کے لیے شرف کی بات ہوگی. اگر بہن کی حیثیت سے دیکھیں تو بہن کی حیثیت سے مستقل جو میراث کے اندر بہن کو بھی حصہ ادا کیا گیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ حقیقی بہنوں کا بھی حصہ ہے، اللتی بہنوں کا بھی حصہ ہے، اخیافی بہنوں کا بھی حصہ ہے. یعنی باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو یا حقیقی بہن ہو، ہر قسم کی بہنوں کو حصہ عطا کیا گیا وراثت کے اندر. اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ حیثیت کیا ہوگی بہن کی. اور بیوی کی اگر حیثیت سے دیکھا جائے تو بیوی کی حیثیت سے حق ادا کیا اسلام کے اندر کہ خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس کے علاوہ بیوی کا مستقل حصہ ہے، ربو اس کا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو سون اس کا حصہ ہے. یہ بھی بیوی کے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ اس کا حصہ جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا. یہ گویا کہ الگ الگ ناحیے سے حقوق بیان کیے گئے تھے اسلام کے اندر عورتوں کے. اور آگے چلیے، عورت کے ازدواجی حقوق، اس کے آگے والے سلائڈ پر ہے. عورت کے ازدواجی حقوق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کی روشنی میں عورت کے مطلب بہت سارے حقوق ہیں. یعنی جیسے کہ ازدواج حقوق کے اندر سب سے پہلی بات شادی کا حق. اسلام سے قبل پہلے جو ہے نا عورتوں کو مردوں کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا اور انہیں نکاح کا حق حاصل نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 232 کے اندر بیان فرما دیا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آپ پہنچے، اور جب وہ شریف دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار دیا عورتوں کو کہ عورتیں شادی کر سکتی ہے، ان کا ایک اپنا اختیار ہے. اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا، میں اس کو بھی یہاں پر نہیں بیان کر رہا ہوں. نمبر 2 پر خیال بلوغ کا، یعنی نابالغ لڑکی یا لڑکا بلوغت سے قبل ولی کی کیے ہوئے نکاح، جو کسی کے ولی نے نکاح کر دیا ہو، اگر وہ لڑکا بالغ نہیں تھا، لڑکی بالغ نہیں تھی، تو اس کو کہتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو اختیار ملتا ہے اپنے نکاح کو ختم کرنے کا. تو یہ کس نے عطا کیا ہے؟ خیال بلوغ پہ اگر عطا کیا ہے عورتوں کو تو اسلامی نے عطا کیا ہے. اس کے علاوہ مہر کا حق، اسلام نے عورت کو ملکیت کا حق تو ادا ہی کیا، عورت کے حق کے ملکیت میں مطلب مہر کا حق شامل کیا. قرآن کریم نے اس کو جو ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. یعنی تم ایسے مت لے لو، یعنی اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو. کیا تم بہتان تراشی کے ذریعے اور کھلا گناہ کر کے وہ مال واپس لوگے؟ یعنی
جو بیوی کو مال دے چکے ہو اس کو واپس لینے کا پرمیشن بھی نہیں. اس کے علاوہ حق زوجیت جو ہے وہ اسلام کے اندر عورتوں کا ادا کیا گیا، جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 236 کے اندر بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 25935 کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یا عثمان ان الرہبانیت لم تکتب علینا افما لک فی اسوۃ، کہ عثمان ہمیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تمہارے لیے میرا طرز زندگی پیروی کے لائق نہیں؟ یعنی تم الگ تھلگ مت رہو، بیوی کے ساتھ رہو، یہ بیوی کا حق ہے، یہ حق زوجیت اسلام کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا ادا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صحابہ کرام سے، حدیث یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 4776 کے اندر، اس کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، یعنی میں تم پر تو اس بات کا خوف کرتا ہوں، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے جو ہے وہ نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یعنی تم عورتوں کے ساتھ علیحدگی کیا مت کرو، یعنی تم روزہ رکھتے تو صرف روزہ رکھتے مت رہو، تم اگر نماز پڑھو تو صرف نماز پڑھتے مت رہو، تم اگر سو رہے تو صرف سوتے مت رہو، تم اگر جو ہے وہ کھا رہے ہو صرف کھاتے مت رہو، بلکہ بیوی کا حق ہے، وَلِزَوْجِكَ وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ تمہارے اوپر حق، اس کو ادا کرنا، یہ حق کے زوجے اسلام کے اندر عورتوں کا ادا کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے کفالت کا حق ادا کیا گیا، اعتماد کا حق ادا کیا گیا اسلام کے اندر، یعنی عورت کا مرد پر یہ بھی حق ہے کہ وہ عورت پر اعتماد کرے، یعنی مرد کے اوپر لازم ہے کہ عورت کی بات کے اوپر یقین کرے، اس کے اوپر مطلب اس کے باتوں پر ڈیپینڈ کرے، اور اس کو خود جو ہے آیت کریمہ سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا گیا کہ خود اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ حسن سلوک کا بھی حق ادا کیا گیا اسلام کے اندر عورتوں کو، یعنی حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو سورہ نساء آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ تشدد سے تحفظ کا حق ادا کیا گیا، یعنی خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی و ظلم و زیادتی نہ کرے، اس سے روکا قرآن کریم نے. خود آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 231 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وَلَا تُمْسِكُوا ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یعنی ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، یہ سب چیزیں تم مت کرو. یہ گویا کہ آیت کریمہ کے اندر جو تشدد ہوتا ہے ایک مرد کی جانب سے عورت کے اوپر، اس سے بھی اسلام کے اندر عورتوں کے اوپر یہ کرنے سے روک دیا گیا. اس کے علاوہ بچوں کی پرورش کا حق اگر آپ دیکھیں گے تو اس امر میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بچوں کی پرورش کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ماں کو ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عورت کو تو حق مل رہا ہے پرورش کا. اس کے علاوہ خلا کا حق، یعنی اگر عورت اپنی ازواجی زندگی سے مطمئن نہ ہو اور شوہر سے کچھ انبن ہو جائے تو اس کو ایک یہ بھی آپشن ملتا ہے اسلام کے اندر خلا کا. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہوں. اور آخر میں طلاق کے بعد عورت کے کیا حقوق ہے. طلاق تو ایک بری چیز ہے اسلام کے اندر، لیکن اگر طلاق ہو جاتی تو اس کے بعد بھی عورت کو مہر کا حق ملتا ہے، وہ مہر لے گی. اور اس کے علاوہ طلاق کے بعد میراث، یعنی شوہر کے مطلب مر جاتی تو شوہر کی میراث کے اندر اس کو حصہ ملتا ہے، حضانت کا اس کو مطلب حق ملتا ہے، بچے کی تربیت کا اس کو حق ملتا ہے. اب آگے چل کے میں بتا رہا ہوں عورت کے معاشی حقوق، یعنی عورت کے معاشی حقوق کیا ہے. تو اسلام کے اندر عورت کے معاشی حقوق کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ وراثت کا، جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، خود قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ والدین کے مال وراثت کے اندر بھی حق جو ہے عورتوں کو ہے، شوہر کے مال وراثت کے اندر بھی عورتوں کو جو حق ہے. یہ 3 نمبر پہ میں نے بیان کر دیا. اس کے علاوہ آگے چل کے ایک اچھی چیز بیان کروں آپ کے سامنے، آپ جو ہے وہ تعجب کریں گے کہ کچھ مقام اور کچھ چیزیں، یعنی کچھ موقع تو ایسے ہیں جہاں پر صرف اسلام کے اندر عورتوں ہی کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ولادت ہو جائے بچے کی، اور بچے کی ولادت کے بعد بچہ کا جب رونے کا مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، فیصلہ نہ ہو پائے، تو اس سلسلے کے اندر گواہی جو عورتوں کی قبول کی جائے گی. رضاعت کا جہاں مسئلہ آئے گا کہ بھائی دودھ پلایا تھا تو جو اس کے بعد اس کی ماں کون ہے، ماں نہیں ہے، تو یہاں پر کس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا؟ عورت کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو عورت کو ماہواری آتی ہے تو اس کے اوپر بھی عورت ہی کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا. نہیں گویا کہ کچھ ایسے موقع ہیں اسلام کے اندر جہاں پر صرف عورت ہی کی گواہی کو مقدم رکھا گیا ہے اور عورت ہی کی گواہی کو جو ہے قبول کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیاسی حقوق کو بھی اسلام کے اندر جو ہے عورت کے لیے بیان کیا گیا. یہ تو گویا کہ میں نے اسلام کے بعد عورتوں کو کیا حقوق اس کو مختصر وقت کے اندر بیان کر دیا. اب آخری سلائیڈ کے اندر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ مسلم خواتین کے آخری ایام کے اندر سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری فیمینسٹ عورتیں ہوتی ہیں وہ آخری ایام کے اندر، جیسے کہ ہماری لینا علی بہن نے بیان فرمایا کہ وہ کسی بھی لائق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کتوں وغیرہ کے ساتھ اپنی تسکین کر رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی بچے نہیں مل رہے تھے، منو چنو جو بھی اس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے.
اسلام کے اندر تو سورت نازل ہو گئی سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 23 سے لے کے 25 کے اندر مستقل بیان فرما دے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا، اور صرف مطلق نہیں، مطلق والدین کے حق کے اوپر گفتگو کی جائے گی تو زندگیاں ختم ہو جائے گی، اور زندگی بھی ختم کر دی جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 اور 24 25 کے اندر بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے اندر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، یہاں تو لوگ کیا کیا کر رہے ہیں قرآن کریم کے، تو ان کو اف تک کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھنے کو منع کر دیا گیا ہے۔ یہ حقوق ادا کیے گئے اسلام کے اندر عورتوں کو، یعنی اگر وہ بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو بچوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، بچوں کو اسلام کی طرف سے میسج دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو آراستہ کرے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر سورہ حقاف کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی اسلام کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر بڑوں ہاں، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو ہم بہت سنتے رہتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر، حدیث جبریل کو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ حدیث جبریل کے اندر بھی ایک موقع ہے جہاں پر خود بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلاکت ہی ہو وہ شخص کے لیے، مطلب جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا ہو اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ہم مطلب جو ان کے والدین کے جو بچے ہیں ان بچوں کو تلقین کی جا رہی ہے، اسلام کی طرف سے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کو چھوڑنا نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے تو ان کو چھوڑ کے چلے نہیں جانا ہے، بلکہ ان کی خدمت کر کے جو آپ کو جنت کا حقدار بننا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت کے تعلق سے اتنی بات تو ہوئی، اور آگے جا کے جو سلائیڈ کے اندر تیسرے نمبر پر جو بات ہے نافرمانی کی سزا، تو والدین کی نافرمانی کی سزا تک کو بھی اسلام کے اندر بیان کر دیا گیا کہ آپ والدین کی نافرمانی مت کرو، بلکہ ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے لیکن جو والدین کی نافرمانی کرتے ہو نا اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ مرنے سے پہلے پہلے جو چند ایسے گناہ جن کی سزا دی جاتی ہے دنیا کے اندر، ان میں سے گناہ یہ ہے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ اس کے علاوہ حسن سلوک کا کیا فائدہ ہے، کیا اجر ہے؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ کے رزق کے اندر عمر کے اندر جو ہے یہ بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نظر رحمت سے دیکھنا والدین کو اسلام کے اندر مقبول حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اگر والدین کی خدمت کا ثواب نفلی حج کے برابر ہے، عمرے کے برابر ہے، نفلی جہاد کے برابر ہے، یہ سارے حقوق اسلام کے اندر جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ گویا کہ عطا کیے گئے، اور صرف اتنے ہی نہیں بلکہ باپ کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام کے اندر حکم دیا گیا۔ والدین زندہ ہے تب تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن مر جائے والدین اگر مر جائے تو تب بھی اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے۔ بلکہ ایک روایت ہے بنو سلمہ کے ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا حسن سلوک میرے ذمہ اب بھی کچھ باقی ہے؟ تو حضور نے بیان فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے وعدے کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، اس رشتہ داری کا لحاظ رکھنا جو ان کی وجہ سے قائم تھی، یہ گویا کہ مرنے کے بعد بھی حقوق ہے۔ تو آپ غور تو کریے جس اسلام کے اندر والدین کے مرنے کے بعد کے حقوق ہیں تو زندہ رہنے میں ان کے کیا کیا حقوق ہوں گے، اور صرف والدین کے حقوق نہیں بلکہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور صرف آپ سوچیں گے یہ اسلام کی بات ہے تو صرف مسلمان والدین کی بات ہوگی، نہیں، بلکہ اگر والدین مشرک ہو، جیسے کہ مشہور ہمارے سامنے واقعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ ان کی مشرک والدہ آئی ہیلپ لینے کے لیے ان سے ان کی خدمت کے اندر، تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور میں کیا ان کی خدمت کروں، میری مشرک والدہ ہے؟ حضور نے بیان فرمایا کہ جی ہاں، ان کی اعانت کرو۔ گویا کہ اسلام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، والدین اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، اچھے سے پیش آنا ہے۔ اور اب آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، میری گفتگو بہت لمبی ہو گئی ہے، کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اسلام کے اندر عورتوں کا حق، یعنی ایک والدین کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ابن برائدہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بیٹھا کر طواف کرائے، پھر اس نے حضور سے جا کے سوال کیا کہ حضور میں نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے بیان فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو نے تو ابھی تک ایک رات جبکہ اس نے تمہیں اپنی سوکھی جگہ لیٹایا تھا اور وہ خود گیلی جگہ لیٹ گئی تھی نا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر کے بتائی جا رہی ہے جو ہے بچوں کو کہ تم اپنے والدین کا حق مطلب ادا کرنا چاہو تو بھی نہیں ادا کر سکتے، یعنی اپنے والدین کا کبھی پیچھا مت چھوڑنا، اپنے والدین کا سہارا ہمیشہ ہمیشہ بنے رہنا۔ بس میں
ایک ہے علامہ اقبال شاعر مشرق کے ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے سمجھنے والے، اور ہم یہ اطلاع کر سکتے ہیں آج کی عورتوں سے کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو علامہ اقبال کا یہ شعر میں پیش کروں گا کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کہ زمرد کا گلوبند۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔